ایک غریب بیوہ عورت اپنے چھوٹے بچوں کو ہر رات بھوکا سلاتی ہے، آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتی ہے، یا اللہ ہمارا حق کسی نے چھینا۔ وہ چور ہے، وہ ایک مذہبی دکھنے والا دکاندار ہے جو ترازو میں دھوکا کرتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے۔ وہ دن رات امیر بن رہا ہے، مگر جب اس نے اپنے گھر پر مصیبت گھری دیکھی، بیٹا بیمار ہوا، دکان جل کر راکھ ہو گئی، تو اس نے جانا نیکی کا صلہ کتنا میٹھا ہوتا ہے اور گناہ کی سزا کتنی کڑوی۔ یہ کہانی آپ کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی اور شاید آپ کے دل میں یہ بات بٹھا دے کہ ترازو اور مال میں ہیرا پھیری کا صلہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جس کا نام بغداد تھا، ایک دکاندار رہتا تھا جس کا نام حاجی رمضان تھا۔ وہ حاجی تھا، سب اس لیے اس پر بھروسہ کیا کرتے تھے، اس کی دکان سے مال خریدا کرتے تھے، روزمرہ کی اشیاء، آٹا، چاول، دال، ضرورت کی ہر چیزیں خریدنے آتے تھے۔ باہر سے دیکھنے میں وہ بہت نیک اور مذہبی لگتا تھا، ہر جمعے کو مسجد جاتا، لوگوں سے نرمی سے بات کرتا اور اکثر کہتا، اللہ رحم کرے، میں تو صرف حلال کی کمائی کرتا ہوں۔ مگر اندر کی بات کچھ اور تھی۔ حاجی رمضان اپنے ترازو میں ہیرا پھیری کرتا تھا۔ وہ ترازو کے ایک طرف چھپی ہوئی لوہے کی سلاخ لگا دیا کرتا تھا تاکہ مال دکھنے میں تو اتنا ہی لگے مگر اس کا وزن کم ہو جائے۔ پیسے بھی اتنے ہی لیا کرتا تھا مگر چیز کم دیا کرتا تھا۔ 1 کلو آٹے کے بدلے وہ صرف 800 گرام دیتا مگر پیسے پورے لیتا تھا۔ گاؤں والے بہت غریب تھے اور اگر کوئی شکایت بھی کرتا اس سے، وہ کہتا، بھائی ترازو ٹھیک ہے، تمہارا اندازہ غلط ہے۔ ہر بار ٹال مٹول کر دیا کرتا تھا۔ سال در سال گزر گئے، حاجی رمضان کی دکان چلتی رہی، اس کی ہیرا پھیری سے وہ امیر ہوتا چلا گیا۔ نئی دکان کھولی، گھر بنوایا اور اپنے بیٹے عاصم کو شہر میں پڑھائی کے لیے بھیج دیا۔ لوگ کہتے حاجی صاحب کی برکت ہے، اللہ ان پر مہربان ہے۔ مگر گاؤں میں بہت سی لوگوں کی حالت بھی خراب تھی کیونکہ ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا۔ وہ تھوڑے سے پیسے دے کے مال لیا کرتے جو انہیں پورا نہیں ہوتا اور اکثر ان کے بچے بھوکے سو جایا کرتے تھے۔ ایک بزرگ کسان بھی وہیں رہتا تھا، بابا کریم، جو محنت سے کماتا تھا۔ اس کی فصل بیچ کر جو پیسے ملتے روز کے وہ دکان پر لگا دیتا۔ حاجی رمضان کو یہ سب دیکھ کر کچھ افسوس نہیں ہوتا۔ وہ سوچتا، دنیا ایسے ہی ہے، چالاک بنو گے تو جیتو گے۔ ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی آیا، ایک بزرگ مسافر جس کا نام صوفی بابا تھا۔ وہ مسجد کے پاس بیٹھا رہتا تھا اور لوگوں کو نصیحت دیتا تھا، نیکی کا صلہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں ملتا ہے، جو ہیرا پھیری کرے گا اس کا انجام برا ہوگا۔ حاجی رمضان نے یہ سن کر ہنسا اور سوچا، یہ بابا کیا جانے، میں تو سالوں سے ایسا کر رہا ہوں اور کچھ نہیں ہوا۔ مگر صوفی بابا کی باتیں گاؤں والوں کے دل میں اتر گئیں۔ لوگ اب ترازو پر نظر رکھنے لگے۔ پھر ایک رات حاجی رمضان کو خواب آیا۔ اس نے دیکھا قیامت کا دن ہے اور اللہ کی عدالت لگی ہے۔ اس کا ترازو سامنے رکھا ہے مگر اب ترازو کا ایک طرف اسے سارے گناہ ہیں اور ایک طرف اس کی نیکی۔ فرشتے کہتے ہیں، تو نے لوگوں کا حق مارا ہے، اب تیرا حساب ہوگا۔ حاجی رمضان گھبرا کر اٹھا مگر اس نے خواب کو بھلا دیا اور دکان جیسی تھی ویسے ہی چلاتا رہا۔ کچھ دنوں بعد مصیبت آئی۔ اس کا بیٹا عاصم شہر میں لوٹا مگر وہ بیماری میں مبتلا تھا، ایک ایسی بیماری جو پیسوں سے نہیں ٹھیک ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا یہ لا علاج بیماری ہے۔ حاجی رمضان نے بہت پیسہ خرچ کیا مگر اسلم کی حالت خراب ہوتی چلی گئی۔ ایک دن اسلم نے باپ سے کہا، ابو میں نے سنا ہے آپ دکان میں ہیرا پھیری کرتے ہو، شاید یہ اسی کی سزا ہے۔ حاجی رمضان غصے میں آ گیا مگر رات کو پھر وہی خواب آیا۔ اس بار فرشتے کہتے، نیکی کر ورنہ انجام برا ہوگا۔ حاجی رمضان نے پھر سوچا، شاید یہ اتفاق ہوگا۔ اگلی صبح گاؤں میں آگ لگ گئی، اس کی دکان جل کر راکھ ہو گئی، سب مال برباد ہو گیا، ترازو پگھل گیا۔
لوگوں نے مدد کی مگر حاجی رمضان کو یاد آیا کہ انہوں نے کتنوں کا حق مارا ہے۔ وہ مسجد گیا اور رو کے توبہ کی، یا اللہ میں نے غلطی کی، اب سے نیکی کروں گا۔ صوفی بابا نے اس سے کہا، نیکی کا صلہ ملتا ہے، جو تو نے لیا وہ واپس کر، یہ شرط ہے زندگی کی۔ حاجی رمضان نے بچی کچی دولت سے گاؤں والوں کا جو لیا تھا، جس کے پاس جو کمی تھی وہ پوری کری۔ کسی کو گھر دلوایا، کسی کو دکان دلوائی۔ لوگ اس کی توبہ سے بہت خوش ہوئے، مگر اسلم بیمار سے بیمار ہوتا چلا گیا۔ اللہ نے بھی معاف کیا اسے، مگر صوفی بابا نے بتایا کہ اگر وہ توبہ نہ کرتا تو انجام اور بھی برا ہوتا، جہنم کی آگ میں گرا جاتا۔ ہیرا پھیری اور دھوکہ دنیا میں تھوڑی دیر خوشی دیتا ہے، مگر آخرت میں سزا ضرور ملتی ہے۔ نیکی کا صلہ ہمیشہ ملتا ہے، چاہے دیر سے سہی۔ جو لوگ کسی کا حق ماریں گے ان کے گھر برباد ہوگا، اور یہ برحق ہے۔ ہمیشہ حلال کمائی کرو، ترازو ٹھیک رکھو، دل صاف رکھو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نیکی کرو، صلہ پاؤ گے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو توبہ ضرور کرو۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نیکی ہی اصلی دولت ہے، مال میں ہیرا پھیری نہ کرو۔ شکریہ۔